متی رسول کی انجیل اور اس کا 28 باب اور اس کی 19 آیت۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اسی ایمان کے باعث جو کہ مسیحیت میں تثلیث کا جو ایک موضوع چلتا ہے، جیسے ہی یہ لفظ تثلیث کہیں بھی لیا جاتا ہے، کسی مجلس میں، کسی بھی جگہ پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس لفظ کے سنتے ہی جو غیر مسیحی لوگ ہیں، جو غیر مسیحی حضرات ہیں، ان کے ذہن میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ تثلیث کا مطلب، جیسے ہی تثلیث کا لیا جاتا ہے ان کے ذہنوں میں ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے، اور وہ نقشہ ہے 3 خداؤں کا تصور۔ یعنی اگر کوئی بات بھی نہ ہو، یعنی کوئی بات بھی نہ ہو، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک تثلیث کا ورڈ یوز کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ مسیحی جو ہیں وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے میں نے اوپر جو متی کی انجیل میں سے میں نے آپ کو ایک حوالہ پڑھ کے سنایا، اس میں بھی یہی بات ہے، تو یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ لیکن اگر ہم کسی مسیحی سے پوچھیں کیا آپ لوگ 3 خداؤں کو مانتے ہو یا ایک کو مانتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں مسیحی لوگ جو ہیں وہ مانتے کیا ہیں، ایک کو مانتے ہیں یا 3 خداؤں کو مانتے ہیں؟ جب ہم تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، زبور، انجیل اور صحائف الانبیاء کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان 4 کتابوں کے مطابق اللہ ہمیں واحد نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق جو ہے وہ وحدانیت آپ کو بائبل میں پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ دونوں میں بھی جو یسوع مسیح کی یعنی حضرت عیسیٰ کی تعلیم ہے جو نئے عہد نامہ میں، اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ خدا کے ایک ہونے کا وجود ملتا ہے، ثبوت ملتا ہے۔ تو ان 4 کتابوں کے مطابق اللہ ہمیں واحد نظر آتا ہے۔ تورات، زبور، صحائف الانبیاء اور انجیل کے مطابق خدا واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ واحد ہستی ہے، اور اسی بات کو مسیحی مانتے ہیں۔ لیکن چونکہ ایک تثلیث کا جو عمل مسیحیت میں دہرایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں جو ایک بات گھومتی ہے، جو غیر مسیحی حضرات ہیں، خاص طور پر جو ہمارے پڑوسی حضرات ہیں پاکستان میں، تو خیر اس بات کا بہت زیادہ جو ہے وہ تعصبی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس بات کا نظریہ پایا جاتا ہے کہ جو مسیحی ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ تو 3 خداؤں کو مانتے ہیں، وہ تو شرک کرتے ہیں۔ اور کمنٹ میں کسی سید نور صاحب کا یہ سوال بھی تھا کہ آپ دیکھیں، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، جو کہ میں ایک ویڈیو میں پھر اس میں نے بولتے ایک بات کہی تھی حضرت اسود کے حوالے سے، بلیک سٹون کے حوالے سے، کہ لوگ اس کو چومتے ہیں، اور پتھروں کی بات ہو رہی تھی۔ 360 بت جو مشرکین مکہ نے رکھے تھے، پھر اس کو ہٹا کر ایک رکھ دیا گیا، وہ بھی اس کی پوجا کرتے تھے، چومتے تھے، یہ بھی چومتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، تم جو ہے وہ اسلام کے اوپر ہی تنقید کرتے ہو، اسلام کے اوپر ہی بڑھ چڑھ کر ویڈیو بناتے ہو، تثلیث پر بناؤ۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چلتے چلتے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی ایک حساس موضوع ہے، اور ہر مسلمان عالم اور بلکہ ہر بندے کی زبان پر ہی رہتا ہے کہ دیکھو جی، تثلیث جو ہے وہ مسیحیت میں ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ 3 خدا، اور مسیحیوں میں جو ہے وہ 3 خداؤں کو ماننے کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو اس نے سید نور جو بھی تھا، اس نے کہا کہ ٹرینٹی پر آپ ویڈیو کیوں نہیں بناتے؟ تو میں سوچا کہ اس بیچارے کو لگ رہا ہوگا کہ دیکھو یہ ٹرینٹی کا سن کر، تثلیث کا سن کر اس انکار کر دے گا، یا یہ میرا جواب ہی نہیں دے گا۔ اور یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن لوگوں کا یہی سیم ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ 3 خداؤں کو مان کر جو مسلمان ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ سید نور سمیت
میں خدا کے فضل سے صرف بائبل سے نہیں بلکہ قرآن سے بھی دکھاؤں گا کہ اصل میں جو تثلیث فی التوحید ہے وہ اصل میں ہے کیا جو توحید قرآن مجید میں، حالانکہ توحید کا ورڈ کہتے ہیں نا کہ دعویٰ کچھ لوگوں کا یہ بڑا ہی مسئلہ ہے کہ اگر تو تثلیث مانتے ہو، تثلیث تمہارے پاس ہے تو تثلیث ورڈ دکھا دو جی بائبل سے. بڑا زور دیا جاتا ہے جی ہاں جی یہ ایک ورڈ تثلیث دکھا دو. ایک بندہ تھا، اس کا یہ چیلنج بھی تھا کہ ہاں جی یہ ایک ورڈ تثلیث دکھا دو بائبل سے تو ہم مان لیں گے کہ جی چلو جی تثلیث بائبل میں. بھئی اس طرح آپ پھر جو ایک خدا کے ایک ہونے کا ایمان رکھتے ہو، توحید کو مانتے ہو، تو بھئی آپ توحید کا لفظ ہی قرآن سے دکھا دو. اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر ہم بھی مان لیں گے کہ واقعی آپ لوگ جو ہے وہ ایک خدا کو مانتے ہو. اگر یہی ایک جو ہے وہ معیار ہے کہ ہاں جی تثلیث کا لفظ ہوگا بائبل میں تو تثلیث ہم مان لیں گے کہ چلو جی تثلیث بائبل میں ہے، پھر آپ لوگ چلو توحید کا لفظ ہی دکھا دو قرآن مجید سے کہ کہاں مرقوم ہوا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ کیا جو توحید قرآن مجید میں ہے کیا وہی تثلیث ہے یا وہ الگ بات ہے. تثلیث اصل میں خدا کی ذات پر سوال ہے، اور میرے مطابق خدا کی ذات اقصد کو نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شخص، نہ اس شخص کا علم، نہ اس کی عقل، اور وہ کسی طریقے سے بھی، اور پوری دنیا میں سے کوئی بھی شخص، اور نہ اس کا علم، کیونکہ علم آپ کو پتہ ہے کہ علم ایک بہت بڑی طاقت ہے کسی کے پاس بھی، جس کے پاس بھی ہو، اور کسی کے علم سے بھی خدا کی ذات کو جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. ہمارا ایمان جو ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان دیکھی چیزوں کا ثبوت. ایمان کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ان دیکھی چیز، ایک چیز کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کا ثبوت. اب ایک چیز جو دیکھی ہی نہیں جا سکتی، نہ دیکھی کسی نے، آپ اس کو کیسے اپنے پیمانے سے ماپ سکتے ہو؟ ایک چیز ہے جو مجھے نظر ہی نہیں آ رہی اور میں اس کی پیمائش کرنے چلا جاؤں تو میں اس کی پیمائش کیسے کروں گا؟ مجھے ایک آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ کس طریقے کی چیز ہے، وہ کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، اس کا کیا حساب کتاب ہے، تو میں اس کی پیمائش کیسے کروں گا؟ سیم یہی بات ہے کہ جب ہم نے خدا کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کی ذات جو ہے ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم اس کو اپنی باتوں میں ڈال کر بالکل بھی بیان نہیں کر سکتے. لیکن اصل میں کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، یعنی کہ تثلیث. تو میری ان سے گفتگو یہ ہے، اور خاص طور پر انہی لوگوں سے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ دیکھو جی تثلیث تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ تم لوگ کس طریقے سے تثلیث بناتے ہو، تو تم اپنی عقل سے منطقی طور پر خدا کی ذات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو پھر تمہیں سمجھ کیسے آ گئی؟ تم اپنے ذہن سے خدا کی ذات جو کہ بیان سے ہی باہر کیا سمجھ سکتے اس کے بارے میں؟ لیکن تثلیث کو پکڑ کر ہر وقت اور ہر مسلمان عالم، آپ دیکھیں کہ ذکر نائک ہے، اس نے بھی اس بات پر، اور اس کا استاد شیخ احمد دیداد وہ بھی، پھر ایک اور بندہ ہے شیخ عثمان کے نام سے، پھر پاکستان میں بہت سے ایسے بندے ہیں کہ جو کہ جیسے محمد مرزا ہے، انجینئر بھی جس کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ طارق مسعود ہے، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس بات کو جو ہے وہ کہتے ہیں. لیکن دیکھیں بات وہی ہے، اور انہی میں سے انہی عالموں سے میں نے سنا تھا کہ ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ تثلیث کا لفظ ہی جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس طرح تو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بڑی بے شمار ایسی باتیں ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے، لفظ تو گیا ان کا وجود ہی نہیں ہے قرآن مجید میں، تو ان باتوں پر جو ہے وہ دین اسلام کی بنیادیں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں. چلو خیر، اسلام میں تو ایسی بے شمار باتیں ہیں جو کہ عقلی دلائل سے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اب تثلیث پر جب تثلیث کی بات ہوتی ہے تو سبھی جو عالم ہیں ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ ہاں جی تثلیث ایک تو لفظ دکھاؤ، اور ایک عقلی طور پر، منطقی طور پر جو ہے ہمیں بائبل سے دلائل دکھاؤ تثلیث کو ماننے کے لیے. ایک بات میں نے پہلے کہی کہ بھئی آپ اپنی عقل سے خدا کی ذات کو بیان ہی نہیں کر سکتے، اور یہ خدا کی ذات کے بارے میں سوال ہے. دوسری بات،
جب تثلیث پر عقلی دلائل کہتے ہیں کہ ہاں جی عقلی دلائل دو ہمیں، تو اس طرح پھر بے شمار ایسی باتیں ہیں دین اسلام میں جن پر جو عقل منطقی طور پر کسی طور پر ہمیں سمجھ آتی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم، میں نہیں آج تک سمجھ پایا اس کو، آپ بتا دیں مجھے جو بندہ سمجھتا ہے اس کو کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کا لکھا جانا وہاں پر کس بات کا جو ہے وہ ثبوت دیتا ہے، اور کس بات کے لیے لکھا گیا، کیا اس کا مطلب ہے، اور کس ہدایت کے لیے وہ لکھا گیا۔ جو عقلی دلائل مانگتے ہیں تثلیث پر، وہ بتائیں کہ جبرائیل کے جو 600 پر ہمیں بتائے جاتے ہیں، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اس کے 600 پر ہیں، آپ بتائیں کہ عقلی طور پر ثابت ہے؟ وہ عقلی کیا، وہ سائنسی طور پر بھی ثابت نہیں ہے۔ خیر میں سائنس کو ان تمام باتوں کے بیچ نہیں لانا چاہتا۔ وہ براق جو حضرت محمد کو آسمانوں پر لے گیا، اس کو عقلی طور پر آپ ثابت کریں۔ وہ نہ گھوڑا ہے، نہ خچر ہے، نہ گدھا ہے، بھئی وہ کون سا جانور ہے؟ آپ عقلی طور پر اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ عقلی دلائل دے سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں کوئی؟ خیر یہ بات تو جو ہے وہ براق والی قرآن مجید سے ہی ثابت نہیں ہے، لیکن کم سے کم منطقی طور پر اس کی دلیل اگر آپ دے سکتے ہیں تو وہ دیں۔ نہ وہ خچر ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ گدھا ہے، وہ جانور سمجھائیں مجھے کہ وہ کون سا جانور تھا۔ حضرت محمد کا 2 بار سینہ چاک کیا گیا، ایک بار بچپن میں، ایک بار 40 سال کی عمر میں۔ کیا آپ کو عقلی طور پر یہ عقیدہ سمجھ آتا ہے؟ لیکن عقیدہ تو عقیدہ ہے نا، دیکھیں عقیدہ تو عقیدہ ہے، آپ لوگ ہاں ایمان کی حد تک آپ اس کو کہتے ہیں، تو ایمان کی حد تک آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے۔ عقلی طور پر یہ سمجھ آتا ہے آپ کو کہ ایک جو ہے وہ شخص کا سینہ 2 بار چاک کیا جائے، اس کو صاف کیا جائے؟ خضر علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ بات سنتے ہیں کہ وہ آج تک زندہ ہے، کوئی ایک عقلی دلیل جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ زندہ ہے؟ ایمان کی حد تک، یہ میں نے پہلے کہا ایمان کی حد تک، اگر آپ کا کسی بات پر ایمان ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا ایمان ہے، آپ کے ایمان کی حد تک وہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہی بات آپ دوسروں پر چسپاں کرنے کی کوشش جو کرتے ہیں نا، اس بات پر جو ہے وہ پھر اعتراض ہی اعتراض ہے۔ لیکن عقل کے طور پر کیا کوئی یہ باتیں سمجھ آتی ہیں؟ ان باتوں کی کوئی ایک بات سمجھ آتی ہے؟ ان تمام باتوں کی کوئی عقلی دلیل نہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے تثلیث کی تو کہتے ہیں کہ ہاں جی عقلی جو ہے دلائل دو، منطقی طور پر ہمیں سمجھاؤ، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، منطقی طور پر سمجھاؤ کہ تثلیث ہے کیا، منطقی طور پر اس کا جو ہے وہ ثبوت دو۔ اللہ کی ذات عقل سے بیان اور ثابت کرنا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ چلیں یہ باتیں چند ضروری تھی جو سوچا میں تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں۔ اب مین ٹاپک جو ہے وہ اس کو پراپر شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پورے کا پورا پرانا عہد نامہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ اب جو مذاہب اللہ کو ایک مانتے ہیں، یعنی خدا کو ایک مانتے ہیں، ان میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام ہے، اور جو ایک سے زائد خداؤں کا تصور رکھتے ہیں ان میں سب سے اوپر جو ہے وہ ہندوازم ہے۔ تو آپ ہندو مذہب دیکھ لیں، اس میں 33 کروڑ دیوتا ہیں، اور ان میں سب سے بڑے اور یہ جو ہے میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، اس میں کہتے کہ جو تثلیث ہے نا، باپ بیٹا روح القدس، اس کو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہندو کے 3 بڑے دیوتے ہیں برہما، وشنو اور شیو جو ہیں، ان کو وہ تثلیث کو اس کے ساتھ کمپیئر کر رہا تھا۔ لیکن یہ اصل میں نشانی ہے کچھ وہ لوگ جن کو جو کسی بات کو خاص طور پر سمجھنے کی بجائے اس پر تنقید کرتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ کو اس میں کچھ مسئلہ لگ رہا ہے، آپ ٹھیک ہے، لیکن وہ تنقید بھی اس کے اوپر نہیں ہوتی، تنقید پہلے اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ ایک بات ہے، اگر یہ تثلیث کی بات ہے نا تو پہلے تثلیث کے اوپر الزام لگاتے ہیں شرک کا، اور پھر اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ لیکن تثلیث کو ان دیوتاؤں کے ساتھ کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ میں بتاتا ہوں کیسے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو 3 دیوتا ہیں ہندوؤں کے بڑے، ان تینوں میں آپ کو ایک بھی چیز جو ہے وہ کامن نہیں ملے گی، یعنی ان کے نہ تو ان کے پاس ایک جیسے اختیارات ہیں، کسی کے پاس کچھ کرنے کا اختیار ہے، کسی کے پاس کچھ کرنے کا اختیار ہے۔
اور ان کی مرضی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. مطلب اگر کوئی ایک کہتا ہے کہ اس کی ایک مرضی ہے تو دوسرے اس پر متفق نہیں ہوتے, اس کی مرضی اور ہوتی ہے. اور ان میں سے ازل سے کون ہے, اس بات پر بھی جو ہے وہ آپ کو بہت بحث و مباحثے ملیں گے. ہندوازم میں لوگ جو ہے وہ ڈبیٹ ملیں گے آپ کو کہ اصل جو ازل سے ہے وہ کون ہے ان تین دیوتوں سے. اور جو اگر آپ تثلیث کی بات کریں تین اقانیم کی, باپ بیٹا روح القدس کی, تو اس میں تین اقانیم جو ہیں ان کی ایک ہی وقت میں مرضی بھی ایک جیسی ہوتی ہے, اختیارات بھی سیم ہوتے ہیں, اور تینوں ایک دوسرے کو ظاہر کرتے ہیں, تینوں ایک دوسرے کی جو ہے وہ بڑھائی کرتے ہیں, تو انہوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. اور اس طریقے سے اس معیار پر تثلیث کو جو ہے وہ ان تین دیوتوں سے کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا کسی صورت پہ. یہ ایک بہت جو ہے وہ غلط طریقے کا موازنہ ہے. پورے پرانے اور نئے عہد نامے یعنی پوری بائبل میں خدا ایک ہے, اور وہ کسی اعتبار سے ایک ہے. ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس اعتبار سے ایک ہے. اصل میں خدا جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے ایک ہے, کیونکہ ذات اور شخصیت جو ہے وہ دو فرق باتیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے ایک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جیسی ذات اور کوئی نہیں ہے. اگر ہم بات کریں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر ہم جو ہے وہ ہیومن کمیونٹی کی بات کریں تو انسان جو ہیں وہ ان کی ذات جو ہے نا وہ انسان ہے, اور وہ ذات کے اعتبار سے کیا ہے, ذات کے اعتبار سے وہ انسان ہے. لیکن شخصیت ہماری سب کی فرق ہے. سیم یہی کہ خدا کے جیسی ذات اور کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے اندر تین شخصیات ہیں. یعنی ذات اس کی ایک ہے, جو کہ ہم پڑھتے ہیں کہ خدا واحد ہے. خدا واحد ہے, ذات اس کی ایک ہے, لیکن اس کے اندر شخصیات جو ہیں وہ تین ہیں, یعنی کہ باپ بیٹا اور روح القدس. اور یہ تثلیث فی التوحید ہے. خدا ایک ہے یعنی وہ ذات کے اعتبار سے ایک ہے, اور اس میں تین شخصیات کام کرتی ہیں, یعنی کہ باپ بیٹا اور روح القدس. اور یہی تثلیث فی التوحید ہے. اب یہ جو تثلیث ہے یعنی باپ بیٹا اور روح القدس, کچھ لوگ جو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک تو وہ لفظ پر زیادہ زور دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں جی چلو جی ہمیں دکھاؤ کیسے ہے تثلیث. بائبل سے بالکل 100% ثابت ہے. پرانے عہد نامے میں باپ اور بیٹے کا ذکر ہمیں مختلف شکلوں میں ملتے ہیں, اور زیادہ جو ہے وہ بیٹے کو فرشتہ کے نام سے جو ہے وہ بلایا گیا, بتایا گیا. اب اس جو فرشتہ کا مطلب یہ جو ہماری لیٹسٹ جو فرشتہ کی تعریف ہے وہ نہیں ہے کہ جس کے کوئی پر ہیں وہ اور وہ فرشتہ ہے, کوئی پروں والی مخلوق ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. جو ہم نے کتابوں میں پڑھا اور دیکھا, یعنی اب سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14 آیت, جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اصل میں آپ کو یہ تمام باتیں جو ہے آپ اس کو غور سے دیکھیے گا, جتنے بھی حوالے دوں اور میں کیا بات کر رہا ہوں کیسے کر رہا ہوں, بے شک آپ اس کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے شروع کرتا ہوں, 14 تک جاؤں گا, پھر 18 آیت پڑھوں گا. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. پھر پڑھتا ہوں, ابتدا میں یعنی شروع میں, جب ابھی کچھ بھی نہیں تھا بنا. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا, اور یہی کلام بعد میں جو ہے وہ خدا بنا. یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا تو کلام تھا. اب کلام کا کیا مطلب ہے؟ میں جو بول رہا ہوں یہ میرا کلام ہے, یہ میرا کلمہ ہے, ٹھیک ہے. میں ایک سینٹینس بولتا ہوں تو یہ میرا کلام ہے, یہ میرا کلمہ ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جب اس آیت میں جو ہے کوئی ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, تو ظاہر ہے یہ ایک خدا ہے اور دوسرا کلام ہے. اب کلام کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا, کوئی شخص ہوگا, کوئی چیز ہوگی. میں آگے جا کر یہ ثابت کروں گا کہ کلام کیا تھا. اور جیسے میں نے آپ کو کلام کی ڈیفینیشن دی کہ کلام کا اصل مطلب کیا ہے, کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ میرا کلام ہے, میرے کلمات ہیں, میرا کلمہ ہے.
اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے بول دیا وہ میرا کلام ہے، اور جو خدا بولتا ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ تو یہاں ہمیں دو اشخاص کے ہونے کا ثبوت مل رہا ہے، ایک ہے کلمہ اور دوسرا ہے خدا۔ اسی آیت میں آگے یوحنا رسول کہتے ہیں کہ کلمہ خدا تھا، یعنی ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یعنی جو کلمہ ہے وہی خدا بھی ہے، یعنی ابتدا میں کلام تھا، یعنی ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی کلام جو تھا وہ کوئی شخص ہے اور وہ خدا کے ساتھ ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یعنی کہ وہی کلام جو خدا کے ساتھ تھا وہ خدا ہی تھا۔ یا ہمیں دو اشخاص کا ثبوت مل رہا ہے، یعنی خدا اور کلمہ۔ اور آپ لوگ سب سننے والی اس آیت کو یاد رکھنا، اس کا حوالہ میں آگے جا کر بھی دوں گا، اور پھر آپ لوگ اسی بات کو جو ہے وہ ذہن میں لاتے ہوئے اس بات کو بھی سمجھیے گا جب میں قرآن مجید سے یہ حوالہ آپ کو دوں گا۔ اور آگے لکھا ہے، اسی آیت سے آگے، اس آیت کے بعد لکھا ہے کہ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، یعنی کائنات کی تخلیق، یعنی کہ سب چیزیں جو ہے وہ اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں۔ کس کے وسیلے سے؟ اس کلام کے وسیلے سے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، یعنی کہ کائنات کی تخلیق، یعنی کہ تخلیق کا منبع، سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے وسیلے سے پیدا نہیں، یعنی تخلیق کا منبع وہی ہے، یعنی کلمہ کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئیں۔ پہلے باب کی 6 تا 9 آیت میں ہے کہ وہ حقیقی نور تھا جس کے وسیلے سے سب پیدا ہوا، اور وہ نور دنیا میں آنے کو تھا۔ اب کس کے وسیلے سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں؟ کلام کے وسیلے سے، اور اس آیت میں لکھا ہے کہ وہ حقیقی نور تھا، اور نور کون تھا؟ کلام ہی نور تھا نا، کہ وہ حقیقی نور تھا جس کے وسیلے سے سب پیدا ہوا، جو ہے وہ حقیقی نور بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نور دنیا میں آنے کو تھا۔ پہلے باب کی 14 آیت میں ہے کہ اب اس کے بعد جب یہ بات ہے کہ نور جس کے وسیلہ سے سب پیدا ہوا اور وہ نور دنیا میں آنے کو تھا، اب اس سے آگے جب ہم 9 کے بعد جو ہے وہ 14 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ مجسم کا مطلب ہے جسم لینا، جسم کی شکل اختیار کر لینا۔ اب کلام مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا، کون سا کلام؟ وہ کلام جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، یعنی اس کلام نے دنیا میں آنے کے لیے جسم کی شکل اختیار کی اور وہ دنیا میں آیا، اور لکھا ہے کہ اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ہمارے درمیان کس کے؟ انسانوں کے درمیان رہا۔ خدا جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ ایک وقت میں دو شخص بھی اور وہی کلام خدا بھی جو ہے وہ آیت میں ہمیں اینڈ پہ مل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایک شخص میں ایک جو ہے وہ ذات میں دو شخصیات ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر آگے 14 آیت میں جا کر کلام جو ہے وہی کلام جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا نا، اور خدا تھا، وہ کلام مجسم ہوتا ہے۔ خدا جو ہے وہ کلام مجسم ہوتا ہے، اور یعنی جسم لیتا ہے، جسم کی شکل اختیار کرتا ہے، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ 14 آیت میں ہم نے کیا پڑھا ابھی کہ کلام مجسم ہوا، یعنی جو کلام ابتدا میں تھا وہی مجسم ہو کر ہوا، یعنی اس نے جسم اختیار کیا۔ اور جب ہم پہلی آیت کے آخر پر غور کرتے ہیں تو اس میں یہی تھا نا کہ کلام خدا تھا، اور آگے چل کر وہی کلام مجسم ہوتا ہے اور جسم اختیار کرتا ہے اور آ کر ہمارے یعنی انسانوں کے درمیان رہتا ہے، یعنی کہ اور انسانوں کے اور عقیدہ کیا ہے مسیحیت میں کہ جو یسوع مسیح ہے اس نے جسم اختیار کیا اور وہ اس دنیا میں آیا،
اور تاکہ اپنی جان سلیب پر دے اور جو ہے وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کو جو ہے وہ سلیب پر جو ہے ان کو اپنے اوپر لے لے، جو گناہ وہ مروسی چلتا آ رہا تھا، کیونکہ اس کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو خدا نے انسان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اب اس سے مراد جو ہے وہ آپ اس کو بگوٹن سن تو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ نہ خدا نے کسی کو جنا، نہ خدا سے کوئی جنا گیا۔ تو اس کے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت کے مطابق جو کلام ہے وہ مجسم ہوتا ہے، یعنی خدا خود انسانی شکل لیتا ہے اور زمین پر آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ انسان کی شکل لیتا ہے، مجسم ہوتا ہے، جسم اختیار کرتا ہے اور زمین پر آتا ہے اور لوگوں کے درمیان رہتا ہے، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر لوگوں کے درمیان رہتا ہے۔ یعنی کہ کون؟ اور ایسا مسیحیت میں ایسا کس عقیدے میں ہے کہ یعنی کہ یسوع مسیح جو کہ خدا، ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خود خدا ہے، تو وہ اس دنیا میں آتے ہیں اور اپنی جان آ کر صلیب پر قربان کرتے ہیں۔ یعنی جو دنیا میں آنے کو تھا، ہم نے 6 سے 9 آیت میں پڑھی کہ وہ دنیا میں آنے کا تھا، جس نور کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ نور دنیا میں آنے کا تھا، اسی کے وسیلہ سے سب پیدا ہوئی، چیزیں پیدا ہوئی، اور پھر اس جو ہے وہ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ وہی کلام جو ہے مجسم ہو کر دنیا میں آتا ہے۔ جب ہم 15 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں یوحنا نے اس کی بات کی گواہی دی اور پکار کر کہتا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ میرے بعد آتا ہے، وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ کون پہلے تھا؟ کلمہ یعنی بیٹا، یعنی کہ یسوع مسیح، بائبل کے مطابق یسوع مسیح، قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ۔ حالانکہ ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو جو یوحنا اصطباغی ہے وہ یسوع مسیح سے یعنی حضرت عیسیٰ سے 6 ماہ بڑا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اب اس کو کس سے پتہ چلا کہ وہ مجھ سے پہلے تھا؟ یہ کیونکہ وہی بات ہمیں دوبارہ پھر نظر آتی ہے کہ وہ ازل سے تھا، وہ خدا کے ساتھ تھا، وہ تب تھا جب دنیا بھی بنی بھی نہیں تھی۔ تو اس بات کو یہ بات یہیں پوری ہو جاتی ہے جیسے یوحنا کہتا ہے کہ وہ مجھ سے بھی پہلے تھا۔ اسی کلام کی بات ہو رہی ہے جو کلام مجسم ہو کر پھر انسانی شکل لیتا ہے، جسم اختیار کرتا ہے اور اس دنیا میں آتا ہے۔ اور جب ہم 18 آیت پڑھتے ہیں تو اسی باب کے 18 تو اس میں لکھا کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ کس نے ظاہر کیا اور کون ہے؟ اکلوتا بیٹا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کلمہ کون تھا؟ ابتدا میں جو ہے وہ پھر وہ مجسم ہوتا ہے، جسم اختیار کرتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اور پھر وہ آ کر باپ کا جلال ظاہر کرتا ہے، ایسا جلال کہ جیسا کہ باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور پھر ویسے تو ہم اس میں لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اسے ظاہر کیا، کہ جو باپ کی گود میں اسی نے اسے ظاہر کیا۔ یعنی ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ یہ باتیں تینوں جو ہیں وہ اسی باب میں ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں کہ کیسے کلام خدا کے ساتھ تھا، کیسے جو ہے وہ بیٹا خدا کے اس وقت ساتھ تھا، کہ کیسے جو ہے وہ بیٹے نے خدا کے جلال کو ظاہر کیا۔ اب تو واضح ہو گیا کہ باپ اور بیٹے کا وجود کہ کیسے وہ ایک ہیں اور کیسے وہ ایک ذات میں 2 شخصیات کا جو ہے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ یعنی کہ یسوع مسیح مجسم ہونے سے پہلے بھی وجود رکھتے تھے، یعنی کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ ہے، یعنی کہ باپ اور بیٹا۔ اب اس بات کی دلیل جو ہے ہم نے پرانے عہد نامے میں بھی دیکھنی ہے کہ کیا واقعی جو بات یوحنا رسول کہتا ہے کیا اس میں کوئی سچائی ہے بھی، کیا وہ واقعی ازل سے خدا کے ساتھ تھا جب ابھی دنیا بنی ہی نہیں تھی؟ کیونکہ اس میں جب دنیا کے سٹارٹ کی بات ہو رہی ہے نا، یوحنا بات کرتا ہے کہ ابتدا شروع کی بات کرتا ہے دنیا کے، تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا واقعی تھا یا ابتدا میں ایسا بالکل نہیں تھا؟ جب ابھی سب کچھ خدا نے بنایا تب موجود تھا یہ کلمہ یا نہیں تھا؟ پیدائش کی کتاب یعنی بائبل مقدس کی پہلی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی سے 3 آیت، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا
اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ کس کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی؟ خدا کی روح۔ یہ جو لفظ کی ہے نا، کی اور کا کے، یہ جو ورڈ ہے نا اردو کا، یہ دو لفظوں میں جو ہے وہ الگ پہچان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی خدا کی روح، یعنی خدا اور خدا کی روح۔ خدا کی روح جو ہے وہ پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ کس کی روح؟ خدا کی، یعنی ایک خدا اور دوسری روح، خدا کی روح۔ اور خدا نے کہا، جیسا میں آپ کو پہلے بتایا کہ جو میں بات کرتا ہوں وہ میرا کلمہ ہے، میرا کلام ہے۔ جو خدا بات کرتا ہے وہ خدا کا کلمہ اور خدا کا کلام، یعنی جو ہے یسوع مسیح چونکہ خدا کے اندر سے نکلا اس لیے خدا کا کلمہ ہے۔ اب میرے اندر سے جو بات نکلی وہ میرا کلام ہے، میرا کلمہ ہے، اور جو خدا کے اندر سے نکلتا ہے وہ اس کا کلام ہے، اس کا کلمہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو یوحنا کی انجیل میں پہلے باب کی 1-18 آیت تک ہم نے اس کا مطالعہ کیا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ یوحنا رسول کی بات تو پرانے عہد نامے کے مطابق بالکل ہمیں درست ثابت ہوتی ہے، اور اس کی دلیل ہمیں پیدائش کی کتاب میں دیکھی پہلے باب کی پہلی آیت میں، اور اس آیت کے مطابق ہمیں باپ، بیٹا اور روح القدس تین اقانیم کی دلیل جو ہے ہمیں مل گئی۔ یعنی باپ بیٹا تو ہم نے پہلے دیکھ لیا، اور جو خدا کی روح جو ہے وہ پانی کی سطح پر جنبش کرتی ہے، تو ہمیں روح کا جو ہے یہاں پر روح القدس کے بارے میں بھی ہمیں، یعنی یہاں پر ہمیں تین اقانیم کی دلیل ملتی ہے۔ آگے اور چلتے ہیں، اور بھی بے شمار حوالہ جاتے ہیں۔ یعنی خدا کی روح، کیونکہ باپ اور بیٹا ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ ہم نے اس کو نوٹس کیا، ہم نے دلیل سے دیکھا، حوالہ سے واضح طور پر، اور بائبل کی پہلی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت کے مطابق ہمیں خدا اور روح کا ذکر ملتا ہے۔ خدا کی روح میں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لفظ کی جو ہے نا وہ ڈسٹنکشن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں خدا کی روح میں خدا اور روح جو ہیں وہ دو الگ شخصیات ہیں۔ اور تیسرا اقانیم جو کہ تثلیث میں تین اقانیم جن کا تثلیث ہم جن کو کہتے ہیں، وہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہمیں واضح طور پر اس آیت میں نظر آتے ہیں۔ پیدائش 3 باب اور اس کی 8 آیت کے مطابق آدم اور حوا نے جو ہے وہ خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتی تھی سنی۔ اب یہ جو آیت ہے نا، پیدائش 3 باب اور 8 آیت، اس کے مطابق جب آدم اور حوا جو ہے وہ اس وقت باغ میں خدا کی آواز انہوں نے چلتے پھرتے جو ہے وہ ٹھنڈے وقت میں دیکھتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ آواز جو ہے، اگر میں بول رہا ہوں تو میری آواز ہے، تو کیا یہ چل پھر سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آواز تو چل پھر نہیں تھی رہی تھی، وہاں پر کچھ کوئی تو تھا، کوئی جو تھا، کیونکہ خدا تو اوپر تھا نا، خدا کی آواز۔ پھر یہ دو چیزوں کے جو ہے وہ الگ پہچان دے رہی ہے، ایک خدا اور ایک اس کی آواز ہے۔ اب آواز ہمیں چل پھر تو نہیں سکتی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص تھا جو وہاں پر چل پھر رہا تھا، جو باغ میں ٹھنڈے وقت میں چلتا تھا، جو ازل سے ابتدا سے خدا کے ساتھ تھا۔ اور یہ آواز وہی کلمہ تھا جو مجسم ہوا، وہ شخص جو ہے وہ مجسم ہوا اور پھر اس دنیا میں آیا، یہ وہی شخص جو چل پھر رہا ہے باغ میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پیدائش 15 باب اور اس کی 1 تا 5 آیت میں آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا، اور اس نے یعنی خداوند کے کلام نے فرمایا، یعنی کلام نے فرمایا مطلب یعنی کلام نے فرمایا۔ اب کلام کیسے فرما سکتا ہے؟ اب ایک چیز میں بول رہا ہوں یہ میرا کلام، اور آگے کلام یہ جو ہے جو میرا کلام ہے یہ آگے کیسے فرما سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ فرمانے والا کلام جو ہے وہ وہی کلام تھا جو کہ مجسم ہو کر بعد میں دنیا میں، یعنی کہ بیٹا، یعنی کہ یسوع مسیح۔ زبور 33 اور اس کی 6 نمبر آیت کے مطابق آسمان خداوند کے کلام مطلب وہی جس کے بارے میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور اس کا سارا لشکر یعنی ہر چیز اس کے منہ کے دم سے بنا۔
زبور 33 اور اس کی 6 نمبر، آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر یعنی ہر چیز اس کے منہ کے دم سے بنا، یعنی آسمان خدا کے کلام سے، خداوند کے کلام سے، کلام وہ جو اس وقت خدا کے ساتھ، آسمان جو ہم کہتے ہیں کہ ساری چیزیں اس کے کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، تو آسمان اس کے کلام سے یعنی کہ بیٹے کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور سارا لشکر جو اس دنیا میں بعد میں نا وہ سارا لشکر جو ہے اس کا آسمان کا، وہ اس کے منہ کے دم سے۔ اب دم کا جب ہم مطلب دیکھتے ہیں اردو میں تو دم کا مطلب ہے روح، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہاں جی اس بندے کا دم نکل گیا، یعنی اس بندے کی روح جو ہے وہ نکل گئی، دم کا مطلب ہے روح۔ اور اس کا جو اگر آپ عربی میں بھی اس کا دیکھیں، نہیں سوری عبرانی میں دیکھیں تو اس کا ترجمہ آپ کو روح ہی ملے گا، اور خیر ہمیں اردو میں بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ روح ہی ملتا ہے کہ ہم بعض اوقات ہم کوئی مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا دم نکل گیا، تو اس کا مطلب ہے اس کی روح نکل گئی، اس کی روح قبض کر لی گئی، تو اور وہ بندہ مر جاتا ہے۔ اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے یعنی اس کی روح سے پیدا کیا گیا، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ میں پھر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، زبور 33 اور 6 کے مطابق، آسمان خداوند کے کلام سے، خداوند کے کلام سے، ایک خداوند ہو گیا اور ایک کلام، اور کلام اسی کی بات ہو رہی ہے جس کے وسیلہ سے ساری چیزیں پیدا ہوئیں، یعنی کہ بیٹا، یعنی کہ یسوع مسیح۔ اور پھر اس کا سارا لشکر یعنی آسمان کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے یعنی اس کی روح سے جو ہے وہ، یعنی آپ کو اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں، یہ تینوں چیزیں جو خدا کے اندر سے ہمیں نکلتی نظر آ رہی ہیں کہ خداوند کے کلام سے، کے کلام سے یعنی خداوند کا کلام ہے اس کے اندر سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس جو روح ہے اور اس کے منہ کے دم سے یعنی خداوند کے منہ کس کا ہے؟ خداوند کا، یعنی اس کے اندر سے اس کا دم جو ہے، اس کے دم سے جو ہے وہ باقی چیزیں، اس کا جو لشکر ہے آسمان کا وہ اس کے دم سے جو ہے وہ بنایا گیا، یعنی روح سے بنایا گیا۔ آپ کو یہ تین چیزیں جو ہے وہ ایک ہی میں نظر آ رہی ہیں میرے خیال میں۔ اب کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں تثلیث جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور اس کی ہمیں کوئی ایسی وجہ دو کہ ہم اس کو سمجھ کے، آپ کو بالکل آپ کے سامنے اور بالکل میں واضح طور پر آپ کو یہ چیز سمجھا رہا ہوں کہ یہ تین شخصیات ہیں جو خدا میں کام کرتی ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ اب یہ تھا بائبل کا تثلیث کے بارے میں بیان۔ یہ ابھی بھی اس کے حوالے جو ہیں وہ میں نے شارٹ کیے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ایسے حوالہ جات ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ تنقید کرنے والے کم از کم حوالہ جات سے سمجھ لیں کہ تثلیث تین نہیں بلکہ ایک ہی خدا میں، اس کی ایک ذات کے اعتبار سے وہ ایک، اور اس میں تین شخصیات ہیں جو کہ کام کرتی ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اور تین شخصیت جو باپ کرتا ہے وہی بیٹا یعنی عیسیٰ بھی کر کے دکھاتا ہے، اور وہی جو ہے وہ روح بھی کرتا ہے۔ تینوں کی ایک دوسرے سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ تینوں سیم اختیارات رکھتے ہیں، جو کہ باپ کر سکتا ہے وہ بیٹا اور روح القدس بھی کر سکتے ہیں۔ بائبل کے ساتھ تو چلو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو بدلی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تمہارے مطابق یعنی قرآن کے مطابق، قرآن تو نہیں نا آپ کے مطابق بدلا ہوا، اور بے شک اس میں بے شمار کانٹراڈکشن ہے، لیکن چلیں آپ کے مطابق تو نہیں نا بدلا، لیکن قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ اور عیسیٰ دو نہیں ہیں بلکہ ایک ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے ساتھ ابتدا سے ہی موجود ہیں۔ جب ابھی کچھ بھی نہیں تھا تو عیسیٰ موجود تھا۔ قرآن 38 چیپٹر 38 ورس 75، میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں قرآن مجید سے۔ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے، یعنی جب آدم کو سجدہ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میں نے بنایا، کیا تو نے تکبر کیا؟ کیا تو اولین میں سے ہو گیا، یعنی بلند درجہ والوں میں سے؟ کیا تو بلند درجہ والوں میں سے ہو گیا؟ اب اس آیت کی جب ہم تشریح دیکھتے ہیں، اب اس آیت کے مطابق اللہ شیطان سے پوچھتا ہے کہ تو نے آدم کو کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا؟ کیا تو اولین میں سے ہو گیا؟ جب ابھی کچھ بنا ہی نہیں تھا تو اللہ نے صرف سب کچھ یہ آدم کو بنایا، ٹھیک ہے، زمین و آسمان کو بنا کر آدم کو بنایا، تو آدم کو جب
بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو آدم کو بنانے جا رہا ہوں، تم نے سب نے اس کو جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے۔ تو تب ابلیس سجدہ نہیں کرتا تو اللہ اسے پوچھتا ہے کہ تو نے اس کو کیوں سجدہ نہیں کیا، کیا تو بلند درجہ والوں میں سے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت سب چیزوں نے، یعنی کہ فرشتوں تک نے آدم کو سجدہ کیا، صرف ایک ابلیس کے سوا، کیونکہ اس نے تکبر کیا، کیونکہ تشریح یہ کی جاتی ہے کہ اس نے تکبر کے وجہ سے جو ہے وہ آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ اس سے سوال پوچھتے ہوئے ایک بات کہتا ہے کہ کیا تو بلند درجہ والوں میں سے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کے اوپر، جو فرشتوں سے اوپر بھی کوئی بلند درجہ والے ابھی تھے جنہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور جو کہ اللہ کے ساتھ تھا، اور کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا وہ، بلکہ اسے سجدہ کیے جاتا ہے۔ کوئی تو تھا نا، سوال تو اٹھتا ہے نا کہ کون تھا وہ بلند درجے والا جس کو جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ پنجتن پاک تھے، لیکن اس بات کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جس کا درجہ بلند تھا، اور ایسا ہمیں جو ہے وہ بالکل ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس وقت بلند درجہ جو تھا وہ کس کا تھا، اور ایسا کون تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تو بلند درجہ والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہم سورہ نساء، یہ سوال ذہن میں رکھیے گا، آگے اس کا ازالہ بھی کرتے ہیں۔ سورہ نساء اس کا 4 نمبر سورت 171 میں لکھا ہے، پوری نہیں پڑھوں گا، لمبی آیت ہے، لیکن آپ خود پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیجئے گا۔ لکھا ہے کہ اہل کتاب دین سے نہ نکلو، نہ اللہ کے خلاف جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح ہے۔ اب اس سے پہلے آپ لوگ یونا کی انجیل کا حوالہ یاد کریں، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آگے جا کر اس کا حوالہ دوں گا۔ پہلے باب کی پہلی آیت کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ 4:171 کے مطابق عیسیٰ اللہ کی روح ہیں، اور اسی کا کلمہ بھی۔ اب یہی بات بائبل کہے تو شرک، اور قرآن کہے تو اللہ کا کلام۔ بائبل بھی عیسیٰ کو کلمہ کہہ رہی ہے، اور قرآن بھی جو ہے وہ عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ کہتے ہیں۔ بائبل بھی پیدائش کی کتاب میں روح کی بات کرتی ہے، اور قرآن ڈائریکٹ روح کہہ رہا ہے، عیسیٰ کو اللہ کی روح کہہ رہا ہے، وہی روح جس کا میں نے پیدائش کی آیت میں ذکر کیا ہے، پہلے باب کی جو آیت ہے کہ خدا کی روح جو ہے وہ پانی کے سطح پر جنبش کرتی تھی، اور وہ روح کون تھی؟ وہ روح القدس کی بات ہو رہی تھی۔ تو یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہاں پر بھی سیم ٹو سیم ڈائریکٹ جو ہے وہ روح کی بات ہو رہی ہے، لیکن بائبل کی بات شرک ہے، اور قرآن کی بات جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ ایسا کیوں ہے جبکہ وہی بات قرآن ہمیں بتاتا ہے؟ اب 38 جو میں نے پہلے اوپر آیت پڑھی، 38 چیپٹر اور ورس۔ اب بلند درجہ والوں میں سے کون تھا؟ قرآن مجید 9:40 کے مطابق جب اللہ غیب کی مدد سے کافروں کو شکست دیتا ہے تو آخر میں لکھا ہے اس آیت کہ بے شک اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے، اور یہ اسی کلمہ کی بات ہو رہی ہے جس کی بات میں نے 4:171 میں ہو رہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے۔ بائبل میں تو ہو ہی رہی ہے کہ جو کلام ہے وہی عیسیٰ ہے، وہی جو مجسم ہو کر آگے جسم لیتا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح، اور اسی کو عربی زبان میں جو ہے وہ عیسیٰ کہتے ہیں۔ تو قرآن تو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے، 4:171 میں اسی کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو پھر وہ لوگ جو کہ تنقید کرتے ہیں، وہ تنقیدی سوال کرتے ہیں، ہاں جی تسلیس ہمیں بائبل سے، دیکھو بھائی بائبل سے میں نے کیا دکھانی ہے؟ بائبل کا پہ تو آپ کا یقین ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں آیتیں پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید میں سے کہ ہاں جی دیکھو یہ آیت ہے کہ جب تک سارے نبیوں پر ایمان نہیں لاتے، بائبل انجیل تورات اور زبور پر ایمان نہیں لاتے تو مسلمان نہیں ٹھہرتے۔ لیکن کرنا کہ ہاں جی بائبل تو بدل گئی ہے، اور اس پر ایمان رکھتے نہیں ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے۔ میں نے اس میں سے آپ کو کیا دکھانا ہے؟ حالانکہ میں نے اس میں سے ہر چیز آپ کو دکھائی ہے، لیکن وہ جو جس پر آپ کا ایمان ہے، جس سے آپ پڑھتے ہیں، کیا آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا اس میں سے آپ کو یہ بات نظر نہیں آتی؟ یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کا کلمہ ہے، اور 9 نمبر سورت کی 40 نمبر آیت کے مطابق کلمہ ہی بلند ہے۔ تو پھر 38 یعنی 38 نمبر سورت کی 75 نمبر آیت والے سوال کا جواب جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کون تھا وہ بلندوں میں سے جو اللہ جس کو ابلیس نے جو
جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا. تو میرے خیال میں آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ وہ کون تھا اس وقت. بائبل اور قرآن دونوں ہی ایک ہی بات کرتی ہیں کہ ازل سے کون خدا کے ساتھ تھا، کیونکہ تثلیث ہی جو ہے وہ فی التوحید ہے. اب جو تثلیث ہے نا اصل میں وہی توحید ہے، وہی یونیفیکیشن انٹو ون ہے. بائبل اور قرآن دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو یہ بات جو ہے وہ ہضم ہو نہ ہو، لیکن دونوں ہی قرآن اور بائبل جو ہے اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے. اور تثلیث جو ہے آپ کو قرآن میں بھی نظر آتی ہے. بہت سے لوگ اس بات کو پھر مجھے ٹیکسٹ بھی کریں گے، نعوذ باللہ آپ اللہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، قرآن سے کیسے ثابت کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے. بھائی اپنی مرضی سے تشریح آپ لوگ کرتے ہیں، میں آپ کو آگے آیت بتاتا ہوں کہ اپنی مرضی سے آپ تشریح کیا کرتے ہیں. جب زبور کی میں نے آیت پڑھی تھی 33:6 اور قرآن 471، اگر ہم ان دونوں آیتوں کا موازنہ کریں نا، قرآن میں سے 4 نمبر سورت کی 171 نمبر آیت اور زبور کی کتاب جو ہے بائبل میں اس کی 33 نمبر باب کی 6 نمبر آیت، تو دونوں میں تثلیث کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بلندوں میں سے تھا وہ عیسیٰ تھا، جو کہ بائبل اور قرآن دونوں کے مطابق سب کچھ بننے سے پہلے تھا، جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا بلکہ سب اسی کے واسطے بنایا گیا. بائبل کے مطابق عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے. قرآن بھی عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ یعنی بیٹا کہتا ہے. ظاہر ہے پھر جب بائبل کے مطابق وہ کلمہ اور کلام بیٹا ہے تو ظاہر ہے پھر جب قرآن اس کو کلمہ کہہ رہا ہے تو پھر ظاہر ہے قرآن کے مطابق بھی تو بیٹا ہے نا. اور جس روح کی بات، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ کلام اندر سے نکل رہا ہے خدا کے، تو اس کا مطلب وہ اس کے اندر سے صادر ہو رہا ہے. اب وہ 3 تو نہ ہوئے، اب وہ اس کے اندر سے نکلتا ہے، وہ تو ایک ذات میں 3 شخصیات کام کر رہی ہیں. اور جس روح کی بات پیدائش کی کتاب کی پہلی باب کی پہلی آیت میں ہو رہی، یعنی خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، وہی بات قرآن 5 نمبر سورت کی 110 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے عیسیٰ سے کہ یاد کرو جب اس نے روح القدس کے وسیلہ سے تیری مدد فرمائی تھی. یعنی کہ جب عیسیٰ کے بولنے کی بات ہو رہی ہے گود سے، کہ اللہ کہتا ہے کہ یاد کرو جب میں نے روح القدس، یعنی وہاں پر عربی ٹیکسٹ بھی یہی ہے، روح القدس یعنی پاک روح القدس کے وسیلہ سے تیری مدد فرمائی تھی. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ پاک روح سے تیری مدد فرمائی میں نے. اب وہ پاک روح کیا ہے؟ اب اگر ہم تیسرا کا نیم تثلیث کا رکھیں روح القدس، تو اس پہ اعتراض ہے، وہ شرک ہے، وہ تیسرا خدا بن جاتا ہے مسیحیت میں. لیکن اگر وہ اسلام میں آ جائے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو شرک نہیں ہے. بھئی یہ روح القدس کس کی؟ یہ وہی روح القدس ہے کہ جب میں نے روح القدس کے وسیلہ سے تیری مدد فرمائی. اب یہاں اللہ بالکل صاف طریقے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے پاک روح کے وسیلہ سے تیری مدد فرمائی. یعنی اللہ اور روح ہمیں اس آیت میں بھی 2 الگ الگ چیزیں نظر آ رہی ہیں، 2 شخصیات نظر آ رہی ہیں. تو یہی بات مسیحی کہتے ہیں. اس پر کیوں اعتراض ہوتا ہے بھائی سب لوگوں کو؟ اس بات کی وجہ بتاؤ مجھے. ایک بات قرآن میں واضح لکھی، اس بات پر آپ کو ابھی میں نے بالکل واضح طریقے سے آپ کو ان آیتوں کا مطلب، ان آیتوں میں کیا ہے بائبل کی آیتوں میں، اور اس کے بعد قرآن کی آیتیں بھی آپ کے سامنے رکھی کہ ان میں کیا ہے. اب میرے خیال میں وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ بائبل میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اور بھئی بائبل اور قرآن میں دونوں سیم ہی بات لکھی ہے تثلیث کے حوالے سے. تثلیث جو ہے اصل میں جو تثلیث ہے نا یہی توحید ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اس میں 3 شخصیات کام کرتی ہیں. اور یہی بات قرآن ہمیں بتاتا ہے. قرآن جو ہے وہ واضح، جیسے میں نے کہا کہ سورہ مائدہ کی 110 نمبر آیت میں کہ یاد کرو جب میں نے روح القدس کی وسیلہ سے تیری مدد فرمائی. تو روح القدس ہم اس کو تیسرا اقنوم بنا لیں مسیحیت میں تو وہ ایک شرک ہے، اور وہ اقنوم ہے نا، وہ تیسری شخصیت ہے. قرآن مجید کے مطابق اللہ کا کلمہ عیسیٰ. یوحنا کی انجیل میں جیسے ہم نے پہلے باب کی پہلی آیت میں پڑھا کہ خدا کا جو ہے وہ خدا کا کلام یعنی کہ یسوع مسیح، ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ کا کلمہ عیسیٰ، اور یوحنا کی انجیل پہلے باب کی پہلی آیت کے مطابق اللہ کا کلام کون؟ پھر اللہ کا کلام کون بنا؟ عیسیٰ ہی بنا نا.
قرآن میں اللہ روح القدس کے ذریعہ سے مدد کرتا ہے، اور پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت کے مطابق خدا کی وہی روح ہے جو پانی کی سطح پر جنبش کرتی ہے۔ یہاں پر بھی اسی روح کی بات ہو رہی ہے، خدا روح کے وسیلہ سے مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی روح جو ہے وہ اس وقت پانی پر جنبش کرتی تھی۔ تیسرا اقنوم جو ہے، تین اقنوم جو ہیں وہ تین اقانیم جو ہیں ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، تین ہی ہمیں بائبل سے ملتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں فرق کیا ہے؟ کوئی ایک بھی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہم بھی یہی بالکل مانتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے، ہم بھی تثلیث تو اصل میں ہم اس کو تثلیث کہہ دیتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی توحید ہے، اصل میں خدا ایک ہی ہے، جیسے میں نے پہلے بالکل واضح طریقے سے بار بار میں یہی کہتا آ رہا ہوں، تثلیث توحید یہی ہے، یونیفیکیشن انٹو ون ہے، اصل میں تثلیث ہی توحید ہے۔ اور اس میں نہ تو قرآن اس بات سے منکر ہے، نہ ہی بائبل اس بات سے منکر ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ قرآن کی آیات جو ہیں ان کا ترجمہ لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ قرآن 9 نمبر سورہ 31 نمبر آیت کے مطابق میں ترجمہ پڑھتا ہوں کہ انہوں نے بنا لیا اپنے علماء اور فقہا کو رب، اللہ اور مسیح ابن مریم کو چھوڑ کر۔ اب اس آیت کا ترجمہ نا بڑے بے تکا کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ترجمہ کرنے والے ہیں ان کو وہ بڑے ہی غلط انداز کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق کہ جو بلندوں میں سے تھا کوئی وہ عیسیٰ تھا اور وہ خدا بھی تھا۔ اس آیت کے تحت جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کسی اور کو رب بنایا، حالانکہ اللہ اور مسیح کو نہیں بنایا۔ اس آیت کا سیدھا ڈائریکٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بنا لیا اپنے علماء اور فقہا کو، جو ان کے اپنے علماء تھے ان کو تو انہوں نے رب بنا لیا، اللہ اور مسیح ابن مریم کو چھوڑ کر، یعنی بنانا تو ان کو چاہیے تھا لیکن ان کو بنا لیا، اللہ اور مسیح ابن مریم کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے مشائخ کو اور اپنے علماء کو جو ہے وہ اپنا رب بنا لیا۔ لیکن اس کا ترجمہ بڑے اور طریقے سے کیا جاتا ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، میں اسکرین پر بھی لگا دوں گا تاکہ آپ لوگ پڑھ لیں اس کو۔ وہی بات جو قرآن کہتا ہے اور وہی بات بائبل کہتی ہے، لیکن بائبل میں شرک ہے اور قرآن میں اللہ کا کلام ہے۔ یہ کس طرح کا معیار جو ہے وہ آپ پرکھنے کے لیے رکھتے ہیں؟ ذرا غور کرو، اگر تم متعصبی نہ بنو نا، نفرت نہ کرو، تو وہی قانون جو سچ ہے وہی مانو آپ لوگ، بلکہ تم نے بائبل کو کیا ماننا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ قرآن، آپ لوگ تو قرآن مجید کو نہیں صحیح مان رہے بھائی، بائبل کو کیا ماننا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ اور اللہ ایک ہے، مانو اس بات کو، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ عیسیٰ اور اللہ ایک ہے، بائبل تو کہہ رہی، سو کہہ رہی، کیوں نہیں مانتے آپ لوگ؟ تثلیث ایک وہ پہلو ہے جو اللہ کی ذات کے متعلق ہے، اور اللہ کی ذات بائبل اور قرآن دونوں میں ایک جیسی ہے، یعنی تثلیث ہی فی التوحید ہے۔